اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. سورۃ الفیل بھی ان سور مبارکہ میں سے ہے جو سور مکیہ ہیں اور ہجرت سے قبل نازل ہوئی. آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. سورۃ مبارکہ کے نزول کے بارے میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ سورت اس سال نازل ہوئی ہے جس سال ولادت ہوئی ہے حضرت محمد مصطفیٰ، یعنی حضور پاک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جس سال اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا ہے اسی سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک. اور اس صورت میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کمال قدرت کا اظہار فرمایا ہے. جیسے کہ پچھلی صورتوں میں آپ نے پڑھا تھا کہ جو لوگ اپنے مال پر اپنی دولت پر فخر کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں مال ہمیشہ رکھے گا، بلکہ نہیں، ہرگز ان کا یہ خیال جھوٹا ہے، انہیں ڈالا جائے گا جہنم میں جو توڑ پھوڑ دینے والی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی دنیا میں بھی اپنی قدرت کا کمال کا اظہار فرما دیتے ہیں تاکہ منکرین کو بات سمجھ آ جائے کہ جو پروردگار عالم ایک معمولی چیز سے ہاتھیوں جیسے قوی الجثہ جانور کو ہلاک و برباد کرنے پہ قادر ہے تو ایک معمولی انسان کی کیا ہے. اس لیے ان سورت مبارکہ کا پچھلی سورت سے ربط جو ہے بڑا واضح. اب اس واقعے کو بھی علماء کرام نے، بعض علماء کرام نے فرمایا کہ یہ بھی گویا معجزہ ہے ان معجزات میں سے جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاک پیغمبر کو عطا فرمائے. جس گھر میں اور جس شہر میں اور جس مقدس مقام میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو پیدا فرمایا، آپ کی بعثت فرمائی، اس گھر کی توہین کرنے والوں کو اللہ نے پہلے عبرت کا نمونہ بنا دیا. تو علماء نے فرمایا کہ گویا یہ بھی معجزات میں شمار ہے بات. لیکن محققین و علماء فرماتے ہیں کہ یہ بات معجزے میں شمار نہیں ہوتی، کیونکہ معجزے کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا نبی نبوت کے ملنے کے بعد جب دعویٰ نبوت فرما لیں اس کے بعد ان کے ہاتھ پہ اللہ کے حکم سے کوئی امر خارق عادت پیش آ جائے تو وہ معجزہ کہلاتا. معجزہ کہتے ہی اس کو ہیں کہ جس کو اور دنیا کرنے سے عاجز ہے، کوئی نہیں کر سکتا، یعنی ایک ایسا کام ہے، ایسا امر خارق عادت ہے، لیکن اللہ اپنے نبی کے ہاتھ پر نبوت کے بعد، نبوت ملنے کے بعد ظاہر فرما دیں تو اس کو کہا جاتا ہے معجزہ. تو جب یہ واقعہ اس وقت پیش آیا ہے جب اس سال میرے مدنی پاک پیدا ہوئے ہیں تو ابھی تو آپ کی پیدائش ہے، پھر 40 سال کے بعد نبوت کا ملنا ہے، پھر نبوت کے ادعا اور اظہار کے بعد جو وہ چیزیں پیش آئیں وہ معجزات. اس لیے علماء نے اس کی تعبیر فرمائی ہے، انہوں نے کہا ایسے واقعات
ان کو معجزہ تو نہیں کہا جا سکتا، البتہ ان کو ارہاسات کہا جاتا ہے۔ ارہاس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا سنگ بنیاد، کسی چیز کے ثابت کرنے کے لیے کسی چیز کی بنیاد رکھنی۔ انہوں نے کہا ایسے واقعات جو ہیں تو گویا یہ بھی اللہ کے نبی کی صداقت و نبوت کے لیے ایک بنیادی دلیل کی حیثیت رکھتے ہیں، تو اس لیے یہ ارہاسات میں تو شمار ہوں گے لیکن یہ معجزات میں شمار نہیں ہوں گے، یعنی جتنی واقعات ولادت کے قبل پیش آئے، اگر انسان اللہ توفیق دے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ نظر ڈالے، ہمارا ایمان ہے تمام انبیاء برحق ہیں، تمام اللہ کے رسول برحق ہیں، تمام انبیاء بڑے شان والے ہیں، بڑی عظمت والے ہیں، لیکن جو عظمت اور جو شان اللہ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد عربی کو عطا فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کسی پیغمبر کو نہیں۔ یعنی آپ حیران ہوں گے کسی ناحیے سے، کسی گوشے سے بھی حضور پاک کی سیرت پہ آپ نظر ڈالیں، کسی گوشے سے، یعنی کسی پیغمبر کی پیدائش سے پہلے اور ان کی ولادت سے قبل ایسے عظیم واقعات پیش نہیں آئے جو پیش آئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل۔ اور پھر جس طرح آپ کی آمد پر اور آپ کی بعثت پر انتظامات کیے گئے ہیں آسمانوں میں بھی اور زمینوں میں بھی، وہ اور کسی پیغمبر کی شان کے بارے میں نظر نہیں آتا۔ یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ آسمانوں پہ پہرے بٹھا دیے گئے، اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں پر جنات کا اور شیاطین کا آسمانوں کے قریب گزرنا جو تھا اور جو ان کے مقاعد تھے اور جہاں بیٹھ کے وہ ملائے اعلیٰ کی ملائکہ سے باتیں سن کے کوہان کے کانوں میں ڈالتے تھے، ان کے تمام اڈے توڑ پھوڑ ڈالے گئے، ان کے لیے شہاب ثاقب مقرر کر دیے گئے کہ ذرا قریب جائیں تو اوپر سے شہاب ثاقب لگتا ہے، یا اس کو مار ڈالتا ہے یا اس کو پاگل کر دیتا ہے۔ یعنی پوری دنیا میں ہلچل ہو گئی، پوری دنیا کے اندر، حتیٰ کہ یعنی شیاطین جو تھے اتنے حیران و پریشان ہو گئے کہ ابلیس لعین کے پاس گئے کہ ہم تو اب نہ اوپر جا سکتے ہیں، نہ کہیں جا سکتے ہیں، نہ بات سن سکتے ہیں۔ اس نے کہا ہاں ضرور کوئی واقعہ پیش آ، یعنی آسمانوں پہ پہرے بٹھائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جیسے اپنی توحید و ربوبیت کا عہد لیا ہے تمام عالم مخلوق، عالم ارواح سے، اسی طرح اللہ نے انبیاء اور رسولوں سے عہد لیا میرے نبی محمد مصطفیٰ کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ حالانکہ اللہ جانتے ہیں کہ محمد پاک تو سب سے آخر میں پیدا ہوں گے، آپ تو کسی نبی کا زمانہ نہیں پائیں گے، آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پیدا نہیں ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پیدا نہیں ہوں گے، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں پیدا نہیں ہوں، آپ تو سب سے آخر میں پیدا ہوں گے۔ لیکن تمام انبیاء سے باقاعدہ عہد اور میثاق لیا گیا کہ اگر وہ نبی میرے آئے محمد الرسول اللہ جو تمہاری تصدیق کرنے والے ہوں گے تو تم ان پر ایمان لے آؤ اور اس کی مدد کرو۔ مقصد اللہ کے پاک پیغمبر کی شان کا اظہار تھا، ورنہ اللہ تو جانتے ہیں کہ میرے پاک نبی نے آنا ہی آخر میں ہے، تو یہ تو نبی ہوں گے نہیں، صرف عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے جو آسمانوں پہ بیٹھے ہیں اور وہ سب کی نیابت کرتے ہوئے حضور کی شریعت پہ عمل کریں گے۔ یہ مقام جو ملا ہے تو یہ بھی حضرت محمد الرسول اللہ کو ملا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ اگر آپ یعنی تاریخ عالم پہ نظر ڈالیں تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا
کہ حضور پاک کے آنے سے قبل جتنے انبیاء اپنے اپنے زمانے میں آئے علیہم الصلوات والتسلیم، بڑی اللہ نے انہیں شان بخشی، بڑی اللہ نے انہیں معجزات سے، آیات بینات سے نوازا، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بڑے مراتب اور بڑی عظمت عطا فرمائی، اور ان کے لیے اپنی نعمتیں بھی عطا فرمائیں، لیکن آپ کے آنے کے بعد جو نعمتیں ملی ہیں پوری دنیا کو، پوری کائنات کو، وہ نہ پہلے ملی تھی اور نہ ملنے کا کوئی تصور کیا جا سکتا۔ اور پھر حضور کے لیے جو آپ کی امت کے لیے رعایات آئیں کہ پہلے زمانے میں مثلاً اگر آپ خیرات کرتے ہیں، نفقہ کرتے ہیں، صدقات کرتے ہیں تو رکھ دیا، آگ آ گئی، جلا دیا۔ آپ نے جہاد کیا، مال غنیمت جمع ہو گیا، آگ اتری اور جلا دیا۔ اور اگر آگ نہ اتری تو مطلب یہ ہے کہ آپ کا عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں، تو سب کے سب رسوا ہو گئے۔ اللہ معاف فرمائے، کتنی بڑی شرمندگی ہوگی جب واضح ہو جائے کہ ہماری خیرات منظور نہیں ہوئی۔ یعنی اللہ معاف فرمائے کہ میں اتنا اللہ کے ہاں نامقبول ہوں کہ میں جو اللہ کے راستے میں خیرات کرتا ہوں وہ بھی منظور نہیں۔ لیکن حضور کے آنے کے بعد پوری امت پہ پردہ ڈال دیا گیا کہ منظور ہے نہیں ہے، اللہ جانتا ہے، پر ہم خیرات تو کر رہے۔ مال غنیمت آیا تو حلال کر دیا گیا، ابھی مجاہدین میں تقسیم کرو۔ اور پہلے دور میں جیسے پابندی تھی کہ جب تک آپ اپنے عبادت میں معبد خانے میں جا کر عبادت نہ کریں، عبادت قبول ہی نہیں ہوتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے پوری زمین کو اپنے پاک نبی کے لیے مسجد بنا دیا اور پوری زمین کو پاک بنا دیا کہ آپ جہاں چاہیں، جس جگہ چاہیں، جنگل ہے، حضر ہے، سفر ہے، کہیں ہیں آپ، کوئی مسجد نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اتریں سڑک پہ کھڑے ہو جائیں، نماز پڑھ۔ آپ ایسی جگہ جا رہے ہیں کہ پانی میسر نہیں ہے، تیمم کر لیں۔ پہلے دور میں جیسے کہ اگر کسی کپڑے پہ پلیدی لگ جاتی تھی تو اسے کاٹنا پڑتا تھا کہ بھی اس ٹکڑے کو کاٹ ڈالو، اب اس کے پاک ہونے کا کوئی حل نہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی امت کے لیے کتنی رحمت فرما دی کہ کپڑا پلید ہو گیا دھو لو، برتن پلید ہو گیا ہے دھو ڈالو۔ سب سے بڑا یعنی نجس عین جو ہے کتا، اگر وہ بھی منہ مار لے تمہارے برتن میں تو برتن پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے، دھو ڈالو۔ فرق صرف اتنا ہے کہ باقی چیزوں کو 3 دفعہ دھو ڈالو، اس کو 7 دفعہ دھو ڈالو، اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ 1 دفعہ مٹی سے دھو ڈالو، لیکن برتن تو آپ کو نہیں پھینکنا پڑے گا۔ اور پھر زمین نے جتنے خزائن نکالے ہیں، ورنہ آپ سے پہلے تو ہزاروں سال گزر چکے ہیں نا، یعنی اول سے لے کر اگر دیکھا جائے اس دنیا کا جو مدت ہے، لا یعلمہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، چونکہ عالم الغیب اللہ کی ذات ہے، علم غیب اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں سے ہے، اور کوئی عالم الغیب نہیں۔ تو ہمیں یا کسی کو یہ تو پتہ نہیں ہے کہ بھی اس دنیا کی مدت کتنی ہے، 7,000 سال ہے یا 12,000 سال ہے یا 24,000 سال ہے یا 3 لاکھ سال ہے، اللہ عالم۔ جتنا بھی ہے یہ تو واضح ہے نا کہ حضور سے پہلے زیادہ عرصہ گزر گیا، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو قیامت کے قریب ہے، آپ نے فرمایا انا والساعۃ کہاتین، تو فرمایا کہ میرا اور قیامت کا تو بالکل ایسے ہے نا، یہ تھوڑا سا فاصلہ ہے، ایسے سمجھیں قیامت قریب۔ تو آپ سے پہلے جو دنیا کا وقت گزرا، مدت گزری، زمانہ گزرا، اس میں کوئی شبہ نہیں، بالاتفاق بات ہے کہ وہ زیادہ ہے اور آپ کے بعد تھوڑا ہے۔ اس زیادہ دور کے اندر بھی اگر آپ دیکھ لیں تو ایسی بات تو نہیں تھی کہ اس قدر زراعت میں ترقی ہو، اس قدر دولت میں ترقی ہو، اس قدر علم میں ترقی ہو، اس قدر ذہنی سوچ میں ترقی ہو، اس قدر دنیا ٹیکنالوجی میں اتنا ترقی کر جائے کہ وہ ستاروں پر کمندیں ڈالنی شروع کر دی۔ یہ ساری باتیں تو اس تھوڑے سے وقت میں پیش آ رہی ہیں، ورنہ پہلے تو کبھی کسی نے سوچا ہی نہیں۔ یعنی سابقہ زمانوں میں صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ نے انہیں معجزہ عطا فرمایا
کہ ان کی ہوا تابع فرما دی اور تخت جو ہے آپ کا اڑتا تھا. غدوہا شہر ورواہا شہر، یعنی 1 مہینے کی مسافت جو ہے وہ صبح سے دوپہر تک طے کر لیتے تھے، اور 1 مہینے کی مسافت جو ہے وہ شام سے لے کر مغرب تک طے فرما لیتے تھے. صرف ایک حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ملتا ہے. لیکن اب تو ترقیوں کا یہ عالم ہو گیا کہ اب جناب اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت فرمائے ایسے اڑنے والے ہوائی جہاز نکل آئے کہ آدمی سوچ ہی نہیں سکتا کہ وہ کتنے تیز رفتار ہیں، کتنے بار بردار ہیں، اور کتنا انسانوں کو اٹھا سکتے ہیں، اور کتنی وزن اٹھا سکتے ہیں، اور کتنی تیزی کے ساتھ سفر کو طے کر سکتے ہیں کہ اب یعنی آواز کے برابر تیز رفتار بھی دنیا میں طیارے آنے لگ گئے یا آنے والے. اسی سے آپ اندازہ فرمائیں، یعنی کسی جانب پہ آپ نظر ڈالیں گے نا جی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کا وجود جو ہے وہ آپ کو سراپا رحمت نظر آئے. ایسا کوئی واقعہ تاریخ میں نہیں ملتا ہے کہ آپ کی آمد سے پہلے دنیا اپنے وطن چھوڑ کے، ملک چھوڑ کے، ہجرت کر کے، شام چھوڑ کے مدینے میں بیٹھے انتظار کر رہے ہیں کہ ایک نبی پیدا ہو صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا دنیا میں کوئی واقعہ آپ کو پہلے کسی پیغمبر کے بارے میں نہیں ملتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے شان والے نبی ہیں، اور آپ کی ولادت بھی بڑی شان والی ولادت ہے، لیکن قوم حیران ہو گئی کہ جی ولادت کیسے ہو گئی، اعتراض کرنے کے لیے آ گئی. اور یہ حضور پاک کی ولادت کا اور آپ کے شان کی عظمت کا عالم ہے کہ بڑے بڑے کاہن اور بڑے بڑے منجم اور بڑے بڑے راہب جو پہاڑوں میں عبادتوں میں پڑے ہوئے ہیں، سب انتظار میں ہیں کہ ایک نبی پیدا ہو. اور باقاعدہ آپ کے نام بھی معلوم ہے کہ اس نبی کا نام محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ سرزمین مکہ میں پیدا ہوں گے، اور آپ کی یہ صفتیں ہوں گی، آپ کی امت کی یہ صفتیں ہوں گی، اور آپ کے ساتھی اور صحابہ اور وزراء کی یہ صفتیں ہوں گی. پورے نقشے کھینچے ہوئے ہیں، تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے. اور لوگوں نے اتنی ترقی کر لی کہ انہی یعنی کتابوں کے حوالوں کو سامنے رکھ کر لوگوں نے باقاعدہ تصویریں بنا کے اپنے معبد خانوں میں رکھ لی حضور صلی اللہ علیہ وسلم. حالانکہ انہوں نے زیارت نہیں کی، انہوں نے دیکھا نہیں، لیکن انہوں نے کتابوں میں پڑھا، اور ان کے معبد خانوں میں باقاعدہ تصاویر رکھی ہوئی ہیں. اور بی بی صاحبہ نے خود آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روایت کی کہ حضور ہمیں جب دکھایا گیا، صحابہ نے روایت کی کہ حضور ہمیں جب دکھایا گیا ہم نے پہچان لیا وہ تو آپ کی شکل. ایسا کسی پیغمبر کے بارے میں آپ پہلے نہیں ملے. اور پھر ولادت کے وقت جو واقعات پیش آئے وہ بھی آپ کو کسی پیغمبر کے بارے میں نہیں ملے. اور اسی طرح جو اصحاب فیل کا واقعہ ہے، یہ ایک واقعہ ہی اتنا بڑا واقعہ ہے کہ کسی پاک پیغمبر کے ولادت سے قبل ایسا واقعہ پیش نہیں آیا. اب حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک دیکھ لیں، کوئی واقعہ نہیں. اگر ایسا کوئی اہم واقعہ ہوتا تو اللہ پاک ذکر فرما دے. تو اصحاب الفیل کے واقعے کے بارے میں جیسے انشاءاللہ آپ پڑھیں گے، مفسر ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس قصے کو نقل کیا ہے. جتنے بھی طرق ملے ہیں ان کو سارے تقریباً ذکر فرمائے ہیں. اس کا مختصراً واقعہ جو ہے وہ یہ ہے کہ پہلے دور میں یمن کے علاقوں میں ملوک حمیر گزرے ہیں جن کی وہاں شاہی تھی اور جن کی وہاں سلطنت. ان میں سے ایک ان کا آخری بادشاہ گزرا ہے جس کا نام ذو نواس تھا. اس آخری بادشاہ نے، اور وہ مشرک تھا، کافر تھا اور بت پرست تھا، اور اتنا بڑا ظالم تھا کہ اس دور میں جو لوگ نصارہ
یعنی صحیح معنوں میں دین عیسیٰ علیہ السلام پہ قائم تھے، اس ظالم نے ان کو قتل کیا، عذاب دیا، اور اتنا بڑا عذاب دیا، اللہ معاف کرے کہ بڑی بڑی میلوں میں خندقیں کھدوائیں زمین میں اور آگ سے بھر دی، اور خود کنارے پہ بیٹھ گیا اور ان کو پکڑ پکڑ کے آگ میں ڈالا جاتا۔ ایسے کہ اس کا واقعہ آپ الحمدللہ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ۔ اس میں جو اللہ نے ذکر فرمایا سورۃ البروج میں اصحاب الاخدود کا، وہ یہی تھا۔ تو اس نے لکھا ہے، کتابوں میں آتا ہے کہ 20,000 نصرانیوں کو جو دین عیسیٰ علیہ السلام پہ قائم تھے، دائم تھے اور صحیح متمسک تھے، ان کو آگ میں ڈلوا دیا۔ ان میں سے کوئی 1-2 آدمی کسی طرح چھپ گئے، کسی طرح بچ گئے، اور ظالم جب ظلم کرتے ہیں اللہ معاف فرمائے، اللہ ظالموں کے ظلم سے ہر کسی کو محفوظ رکھے۔ یعنی آپ دیکھا نہیں ہے، آج تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے کہ پھر مسلمانوں کو آگ میں جلایا جا رہا ہے، پھر مسلمانوں کو زندہ آگ میں ڈالا جا رہا ہے، پھر مسلمانوں کو کمرے بنا کر گیس چیمبر کی شکل میں انہیں آگ میں اور گیس سے جلایا جا رہا ہے، ان کی آنکھیں نکالی جاتی ہیں، ان کے اعضاء ٹکڑے ٹکڑے کیے جاتے ہیں، ان کو بھوکا پیاسا رکھ کے تڑپتے ہوئے مرنے کا تماشا دیکھا جاتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ بورسنا میں دیکھیں، ہرسک میں دیکھیں، اور علاقوں میں دیکھیں، کشمیر میں دیکھیں، کیا ہو رہا۔ یعنی مسلمانوں کے خون سے، جیسے ایک اردو محاورہ ہے نا کہ خون کی ہولی کھیلی جا رہی، قسمتیں تاراج ہو رہی ہیں، گھر برباد ہو رہے ہیں، مساجد ویران ہو رہی ہیں، اور ہزاروں مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، اللہ اپنے عذاب رفع فرمائے۔ پتہ نہیں ایک دن میں کتنی مسلمان ہلاک، اور عذاب کے ایسے ایسے طریقے سوچے جا رہے ہیں، نئے نئے انداز نکالے جا رہے ہیں کہ یعنی شیطان کے عقل میں بھی شاید نہ آتے ہوں۔ نہیں کہ کسی انسان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو کہ بھائی انسان کا گوشت ہے، جانور ہے، کسی انسان کے اعضاء کا قیمہ بنا کے بوریوں میں ڈال دو اور آگ میں ڈال دو۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، اللہ پاک اپنے عذاب رفع فرما لے۔ تو بہرحال اس نے بھی مسلمانوں کو اس وقت کے مسلمان سمجھے، کیونکہ دین عیسیٰ علیہ السلام پہ جو قائم تھے وہ تو سچے تھے۔ ان کو جب اس نے جلا ڈالا تو 2 آدمی کسی طرح بیچارے جان بچا کے بھاگے، اور چھپے 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 وہ پہنچے ہرقل کے پاس۔ ہرقل روم کے بادشاہ، وہ نصرانی تھا، وہ دین نصارہ پہ تھا۔ اس کے پاس پہنچے، انہیں جا کے بتلایا کہ ذو نواس نے یہ ظلم کیا کہ 20,000 ایمان والوں کو اور دین والوں کو اور دین نصرانیت پہ قائم رہنے والوں کو ایک تو ہے قتل کر دینا، نہیں آگ جلا کے زندہ ڈالنا، اور وہ ہم علیہا قعود، اللہ فرماتا ہے خود اوپر بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ تو ہرقل کو غصہ آیا، اس نے اپنے وہاں سے فوج روانہ کی اور 2 کمانڈر بنا کے روانہ کیے، ایک کا نام اریات تھا اور ایک کا نام ابرہہ تھا۔ بعد نے اربات بھی لکھا ہے لیکن اریات زیادہ لکھا گیا۔ ان 2 کمانڈروں کو اس نے اپنی فوج دے کے بھیجا کہ جا کے اس ذو نواس پہ حملہ کرو اور اس کی سلطنت کو ختم کر دو، اور اسے پکڑ لو اور اسے گرفتار کرو اور میرے پاس لے آؤ۔ یہ اس کے 2 کمانڈر جو تھے جناب، وہاں سے روم سے چلے اور فوجیں لے کے طاقت و تاراج کرتے 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 پہنچے ملوک حمیر پر۔ انہوں نے جا کے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا ڈالی اور اس کے پوری فوجوں کو تباہ برباد کر دیا۔ وہ بادشاہ بھاگ گیا، ذو نواس جو تھا وہ خود تو بھاگ گیا لیکن اس کا ملک ختم ہو گیا، اور ملک پہ کنٹرول ہو گیا اریات اور ابرہہ۔ انہوں نے جا کر پھر جو لوگ تھے نصارہ کے دین پر ان کو اہمیت دینی شروع کی کہ بھئی تم ٹھیک ہو، اب تمہاری مدد ہی کے لیے تو آئے،
اسی اثنا میں اللہ کی قدرت کے نظام ہوتے ہیں. اریات اور ابرہا دونوں کمانڈر تھے، لیکن ان کی آپس میں لڑائی ہو. تو ابرہا نے اریات کو بھی قتل کر دیا. اب جناب وہ اکیلا بن بیٹھا. تو جب اس نے پورے اس یمن کے علاقے پر اپنی سلطنت کی بنیادیں مضبوط کر لیں تو اس نے وہاں ایک بہت بڑا کنیسہ بنایا. مورخین نے لکھا ہے کہ وہ اتنی بلند عمارت تھی کہ دیکھنے والے کی ٹوپی گر جاتی، یعنی اتنی اونچی عمارت بنائی. اور پھر اسے جناب سونے اور چاندی اور جواہرات سے مرصع کیا اور سجایا، اور لوگوں سے کہا کہ بھئی یہ تمہارا معبد خانہ ہے، اور جو لوگ عرب میں جاتے ہیں اور مکہ مکرمہ میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کا گھر ہے اور وہاں اللہ کا کعبہ ہے، کوئی اللہ کا کعبہ نہیں. اب تمہارا کعبہ بھی یہی ہے اور کنیسہ بھی یہی ہے، اور سب لوگ حج بھی یہی کرو اور عبادت بھی یہی. اب نصارہ جو تھے بہرحال ان کو تو خوشی ہونی تھی کہ ان کے لیے تو کنیسہ بن گیا، عبادت خانہ بن گیا، ان کی تائید ہو گئی. لیکن پھر بھی چاہے کوئی مشرک تھا، چاہے کوئی بت پرست تھا، چاہے کوئی کافر تھا، ان کے دلوں میں کعبۃ اللہ کا ایک مقام تھا. حالانکہ تھے بتوں کے پجاری. حالانکہ بعض لوگ لات کو پوجنے والے، عزا کے پوجنے والے، حبل کے پوجنے والے، منات کے پوجنے والے، بتوں کو خدا ماننے والے، لیکن کعبے کے بارے میں ان کے دماغ میں تھا کہ یہ اللہ کا گھر ہے اور یہ اللہ کے ایک پیارے بندے حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام نے بنایا ہے اور اس کی بڑی عظمت ہے. وہ اس کا طواف بھی کرتے تھے اور کعبے کا احترام بھی کرتے تھے اور کعبے کی عزت بھی کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ بھئی یہ اللہ کا گھر ہے. کافر ہے مشرک. اس زمانے میں جو عرب قبائل تھے، عدنان کے، قحطان کے عرب قبائل، ان کا خون کھول گیا. انہوں نے کہا یہ عجیب بات ہے کہ خدا کے گھر کے مقابلے پہ ایک بندے نے، ایک بادشاہ نے ویسے گھر بنا دیا اور کہتا ہے یہ کعبہ حج کرو. دور میں اللہ معاف فرمائے ایسے ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں جیسے آپ کے ملک میں بھی سنا ہے، دیکھا نہیں، اور اللہ نہ دکھائے. ضرورت ہی کیا ہے دیکھنے کی. ان نے بھی ایک پہاڑ ہے جبل مراد اسے کہتے ہیں، کوہ مراد ہمارے بلوچوں کے علاقوں میں ہے، اور وہاں انہوں نے کہا ہے کہ جی حج ہوتا ہے. اللہ معاف فرمائے. اصل میں جب آدمی راستے سے ہٹتا ہے نا جی، اللہ معاف فرمائے، جیسے اب شیعہ ہیں یا روافض ہیں، ان کے نزدیک یہ ہے کہ اگر کربلا کی کوئی زواری کر لے تو 100 حج کے برابر ثواب ہے. وہ کہتے ہیں یہ حج تو خیر ہے، حج اس کو مانتے ہیں کہ حج ہے، اسی لیے یہاں بھی آ جاتے ہیں کہ حج ہے، مینا عرفات بھی جانا چاہیے. لیکن وہ کہتے ہیں اصل جو ثواب ہے نا زواری کا، اس کے مقابلے پہ حج کچھ نہیں. وہ تو ایک زواری جو ہے 100 حج کے برابر ہے. ایک رات ماتم میں جاگو تو لیلۃ القدر سے زیادہ ثواب ہے. ایسی چیزیں جب تک باطل فرقے نہ گھڑیں تو لوگ کیسے جائیں اندر؟ لوگوں کو رغبت دلانے کے لیے ایسی باتیں تو پھر بنائی جاتی، چاہے کوئی حقیقت ہو نہ ہو. اب کیا ہے، لوگوں کو کیا پتا ہوتا ہے؟ ہر آدمی کو دین کا مطالعہ تو نہیں کرتا. اس کے دماغ میں چند باتیں بٹھا دی جاتی ہیں اور پھر وہ دیکھتا ہے کہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، بڑے سمجھدار لوگ ہیں، اور وہ بھی جناب زواری کو اتنے اہمیت دے رہے ہیں تو بھائی ہوگی، چلو ہم بھی کر لیں. اب ان عرب قبائل کو جب ان کا خون کھولا تو ان کے نزدیک، ان کے ہاں ایک آدمی تھا ذو نفر، اس نے تمام عرب قبائل کو اکٹھا کیا. اسی دور میں 2 واقعات لکھے ہیں مورخین نے. ایک تو لکھا ہے کہ کوئی عرب کے تاجر کوئی سامان بیچنے کے لیے سوداگر گئے ہوئے تھے یمن. ان کو جب پتا چلا کہ یہاں کسی نے کعبہ بنایا ہے تو انہوں نے جا کر رات میں داخل ہو کے اس کے اندر اچھی طرح گندگی شندگی کر کے اور گندا کر کے اور چھپ گئے، نکل گئے. اور تو کوئی بدلہ لے نہیں سکتے تھے بیچارے، کیا بدلہ لیتے؟ انہوں نے کہا چلو اتنا صحیح، چلو گندا ہی کر دو.
اب صبح جب ابرہہ کو پتہ چلا تو اس نے کہا اچھا یہ معلوم ہوتا ہے کہ پھر یہ جرت جو ہے قریش کے لوگوں نے کی ہوگی جو اصل کعبے کے مجاور بنتے، ان آدمیوں کو تلاش کرو۔ خیر وہ آدمی تو نہ ملے، اس نے کہا چلو ٹھیک ہے اگر ایسی بات ہے تو میں پھر اس کعبے پہ چڑھائی کرتا ہوں۔ اور وہ عرب قبائل بھی تیار ہو چکے تھے، انہوں نے بھی جنگ لڑی ابرہہ سے، لیکن خدا کی قدرت ہے وہ شکست کھا گئے۔ ان کی شکست کھانے کے بعد حبیب ابن نوفل نامی ایک آدمی تھا، اس نے اور قبائل کو تیار کیا اور ابرہہ کے خلاف جنگ لڑی، لیکن خدا کی قدرت یہ ہے کہ وہ بھی شکست کھا گیا، ابرہہ نے اس کو بھی ختم کر دیا اور وہ خود حبیب جو تھا وہ گرفتار ہو۔ حبیب ابن نوفل کو گرفتار کرنے کے بعد ابرہہ نے ارادہ کیا کہ میں اس کو بھی قتل کر ڈالوں، لیکن پھر کہا کہ نہیں اس کو رہنے دو، جس کعبے کو بچانے کے لیے اس نے میرے ساتھ جنگ لڑی ہے اس کے سامنے میں اللہ کا گھر گراؤں گا تو پھر یہ دیکھے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں مکے میں جانے کے لیے راستہ بھی بتلائے۔ وہ قیدی تھا بیچارہ، جب پوچھتے راستہ بتاؤ بتا دیتا، اور ابرہہ نے لشکر لیا اور چڑھائی کی، اور اس نے اپنے بادشاہ کو بھی لکھا کہ میں مسلمانوں نے جو ہے خدا کا گھر بنایا ہوا ہے، اور قریش بھی کہتے ہیں کہ وہاں کو خدا کا گھر ہے، مسلمان تو ابھی یعنی موجود نہیں تھے، اور مدد بھی بھیجی، تو اس نے امداد میں فوج بھی بھیجی اور 8 یا 10 ہاتھی بھی بھیجے۔ ان میں سے بعض مورخین نے لکھا ہے کہ ایک ہاتھی کا نام محمود تھا، لوگ نام رکھ لیتے ہیں نا، اور وہ سب سے بڑا اپنے وقت میں اس دور میں اس علاقے میں طاقتور ہاتھی سمجھا جاتا تھا، بڑی قوت والا ہاتھی تھا، اور ذہن میں اس کے یہ آیا تھا کہ بھئی اللہ کے کعبے کو گرانے کے لیے یہ ہے کہ ہم زنجیر ڈال لیں گے اور میخیں ڈال لیں گے دیواروں میں، اور وہاں زنجیریں ڈال کے ان ہاتھیوں سے باندھیں گے اور ہاتھیوں کو دوڑائیں گے تو 1 منٹ میں کعبہ شریف جو ہے نعوذ باللہ منہدم ہو جائے گا۔ اور پہلے بڑے بڑے کام جو تھے لوگ ہاتھیوں سے لیتے تھے، اس دور میں کوئی مشینیں تو ایجاد نہیں ہوئی، بڑا بڑا کوئی بھاری سامان ہو تو وہ بھی ہاتھی جو تھے ان کے پیچھے یعنی وہ بنا لیتے تھے ویل لگا کے لوہے کے، اور اوپر پھٹے لگا دیے اور سامان رکھا اور اس کے گلے میں ڈالا اور وہ کھینچ کے لا رہا ہے۔ راستے میں طائف کے اندر بہت بڑا بہادر قبیلہ تھا بنو ثقیف کا، انہوں نے غور کیا، انہوں نے کہا کہ بھائی اکٹھے ہو جا کر مشورہ کریں کہ آخر یہ کعبے کو گرانے کے لیے جا رہا ہے، چلو کچھ صحیح ہمارا قریش سے اتنا اچھا تعلق نہیں ہے، لیکن ہمیں بہرحال اللہ کا گھر ہے اس کے لیے کچھ کرنا تو چاہیے، مقابلہ تو کرنا چاہیے، ہمارے پاس طاقت ہے قوت ہے، ہم بھی ایک قبیلہ ہیں۔ لیکن انہوں نے مشورہ کیا، انہوں نے کہا بھی ابرہہ کی طاقت کا تم مقابلہ نہیں کر سکو گے، بلا وجہ اپنے آدمی مروانے کا کیا فائدہ، تم ایسا کرو کہ ابرہہ سے سلو کر لو کہ جب وہ گزرے یہاں لات کو کچھ نہ کہے جو تمہارا خدا ہے اور تمہارا معبد ہے اور مندر ہے، اس کو وہ نہ چھیڑے، اور ہمارے معبود کی وہ کوئی توہین نہ کرے تو آرام سے گزر جائے، ہم اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنیں گے۔ ان نے اپنے آدمی بھیجے اور ابرہہ کے ساتھ سمجھوتا کیا، اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے، میں کوئی تعرض نہیں کرتا، اور میرا تو کوئی تعرض کا مقصد ہی نہیں، میں نے تو صرف کعبے پہ حملہ کرنا، لیکن تم ایسا کرو کہ ایک آدمی تم بھی اپنا مجھے دے دو جو ہمیں گائیڈ کرے اور مکہ شریف تک لے جائے۔ اس وقت کوئی سڑکیں تو نہیں تھی نا جی، یہ تو اب ہے الحمدللہ کہ سڑکوں کے جال بچ گئے، اب تو اللہ کی رحمت سے چھوٹی سی چھوٹی بستی میں بھی چلے جائیں تو آپ کو ایسی عظیم الشان سڑک ملتی ہے جو دنیا کے بڑے بڑے ملکوں میں بھی نہیں۔ اس زمانے میں تو پہاڑ تھے، پہاڑی راستے تھے۔ ہم اسی حج پڑھنے کے لیے ہم یعنی چھوٹے چھوٹے میں یاد ہے اپنے والد رحمت اللہ علیہ کے ساتھ تو یہ پہاڑ اتر کے ہی مینا جاتے، کوئی راستہ نہیں، سب سے قریب ترین راستہ یہی تھا کہ پہاڑ پہ چڑھو اور اتر جاؤ، اور پھر اس کا چڑھنا، نہ اس پہ سڑک نہ اس پہ راستہ، اور اس کی مشقتوں کو برداشت کرنا، اور پھر نہ پانی،
ایک ایک تن کا ایک ایک ڈبہ جو ہے 5-5 ریال کا پانی کا بکتا تھا. کون اس کو پیے گا اور کون وضو کرے گا اور کون غسل کرے گا؟ یہ تو اب اللہ کی کروڑ کروڑ نعمتیں ہیں کہ جناب اب آپ ٹنل میں نکلیں تو 20 منٹ میں آپ مینا پہنچ جائیں. ماشاءاللہ الحمدللہ. اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے اس حکومت کو. یعنی اتنا حجاج کے لیے انہوں نے کام کر ڈالا ہے جس کی تقریباً قریب کی 2-3 صدیوں کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی. ہر کسی نے خدمت کی لیکن ایسی مثال نہیں. انہوں نے ابو رغال نامی ایک آدمی تھا بنو ثقیف نے، وہ ابرہہ کو دے دیا کہ یہ تمہارے ساتھ جائے گا اور گائیڈ کرے. مغمس یا مغمس بعض علماء نے لکھا ہے، ایک جگہ کا نام ہے مکہ اور طائف کے درمیان میں. اس جگہ آ کر ابرہہ نے اپنا لشکر روکا، اپنے ڈیرے ڈال دیے اور وہاں اپنی فوج کو بٹھا دیا اور اپنے قاصد بھیجے. حناطہ الحمیری کو قاصد بنا کے بھیجا کہ مکے والوں سے جا کے بات کرو، ان سے بات کرو کہ بھئی میں تم سے لڑنے کے لیے نہیں آیا، میرا تو لڑائی کعبے سے ہے. اگر تم قریش والے مکہ خالی کر دو اور راستہ چھوڑ دو میرے لیے اور میں کعبہ شریف کو نعوذ باللہ گرا ڈالوں تو تمہارے ساتھ کوئی جھگڑا ہی نہیں. اور اگر تم نے مزاحمت کی تو پھر میرا لشکر تیار ہے، پھر مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ. حناطہ الحمیری جو ہے وہ وہاں سے ابرہہ کا سفیر بن کے آیا. مکے میں آ کے لوگوں سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ بھئی اب ہمارا سردار جو ہے وہ عبد المطلب ہے جو حضور کے دادا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کہا عبد المطلب سے بات کرو. وہ آیا، عبد المطلب کو ملا. اسی اثنا میں عبد المطلب کو بھی رپورٹ ملی. ان کے نوکروں نے آگے رپورٹ کی کہ حضرت ہم باہر اونٹ چرا رہے تھے جنگل کی وادیوں میں اور ابرہہ کے لشکری آئے ہیں اور آپ کے 200 اونٹ جو ہیں وہ پکڑ کے لے گئے. عبد المطلب نے کہا کہ بھائی حناطہ الحمیری سے کہ بات سنو، یہ اللہ کا کعبہ ہے، اللہ کا گھر ہے، بنائے خلیل ہے. تم ابرہہ کو سمجھاؤ، اس کو کہو تم کیا کر رہے ہو، اللہ کے گھر سے دشمنی لینے کا کیا مطلب. باقی رہ گئی قریش کے مقابلے کی بات. ہمارے اندر تو اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ ہم ابرہہ کے لشکر کے ساتھ مقابلہ کریں اور جنگ لڑیں، ہم تو نہیں لڑ سکتے. اس نے کہا حضرت میں یہ کر سکتا ہوں. اس نے دیکھا نا تو عبد المطلب کے بارے میں آتا ہے کہ آپ بڑے خوبصورت تھے اور بڑے وسیم تھے اور داڑھی چہرے سے سینے تک بھری ہوئی تھی اور بڑا جمال تھا. وہ بڑا متاثر ہوا. اس نے کہا میں ایک بات کر سکتا ہوں کہ آپ خود چلے چلیں اور ابرہہ سے مل کے بات کر لیں، ورنہ میں نے تو پیغام پہنچانا تھا، میں نے پیغام پہنچا دیا، بات ختم ہو گئی. لیکن آپ کی خاندانیت اور آپ کی شرافت کو دیکھ کر میں بڑا متاثر ہوا ہوں اور میں اتنی ضرور کر سکتا ہوں کہ آپ کو اپنے بادشاہ سے ملا دوں. ممکن ہے آپ کی بات اس کو سمجھ آ جائے. تو عبد المطلب نے کہا کہ ٹھیک ہے چلو. عبد المطلب جب تشریف لے گئے تو ان کے جانے کا اتنا اثر ہوا، باقاعدہ مورخین نے لکھا ہے کہ ابرہہ اس وقت اپنی کرسی یا تخت یا جو کچھ بھی اس کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تھا اس پہ بیٹھا تھا. جو اس نے عبد المطلب کو آتے ہوئے دیکھا تو جلدی اتر کے نیچے بیٹھ گیا کہ بھئی اس تخت پہ تو ایک آدمی کی جگہ ہے، اس کو میں ساتھ بٹھا نہیں سکتا اور میں اوپر بیٹھوں انہیں نیچے بٹھاؤں، بہتر بات نہیں، بہتر ہے کہ ہم دونوں نیچے بیٹھ جائیں. اور کھڑے ہو کے استقبال کیا، ملا اور ساتھ بٹھایا اور بڑا متاثر ہوا اور کہنے لگا جی آپ فرمائیں کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. عبد المطلب نے کہا کہ ابرہہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا ایک معمولی سا مسئلہ ہے کہ میرے غلام جو تھے، نوکر جو تھے، وہ اونٹ چرا رہے تھے اور تمہارے فوجیوں نے 200 اونٹ میرا پکڑ لیا ہے بلا وجہ. تو ایک تو یہ ہے کہ وہ اونٹ جو ہے آپ چھوڑ دیں. اس پہ ابرہہ ہنس پڑا.
اس نے کہا عبد المطلب جب تم آئے تھے نا اور مجھے ابھی آپ نے ملاقات نہیں کی، دور سے میں نے دیکھا اور آئے ملے تو میرے دل میں تمہاری بڑی قدر تھی، لیکن اب جو تم نے بات کی ہے نا اس نے تمہاری قدر میرے دل سے ختم کر دی۔ عبد المطلب نے کہا کیوں جی کیا ہو گیا؟ اس نے کہا کیسے عجیب بات ہے کہ میں جس گھر کے کعبۃ اللہ کے تم اپنے آپ کو مجاور کہتے ہو، اپنے آپ کو کعبۃ اللہ کا وارث سمجھتے ہو اور اس گھر کا اپنے آپ کو خادم سمجھتے ہو، میں اس کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے آیا ہوں، تم نے کعبے کے بارے میں بات نہیں کی ہے اور اپنے اونٹ چھڑانے کے لیے آ گئے ہو۔ اتنی چھوٹی سی بات کے لیے تم آئے تھے؟ اونٹ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں چھوڑ دیتا ہوں، لیکن میں نے تو تمہارے لیے بڑا دل میں مقام سمجھا تھا کہ تم کو بہت بڑے آدمی ہو، لیکن بات کر کے تم نے تو اپنی عزت کھو دی۔ عبد المطلب بھی آخر قریشی تھے، سردار تھے، انہیں بھی جوش آیا، انہوں نے کہا بات سنو ابرا، میں اونٹوں کا مالک ہوں، یہ اونٹ جو ہیں وہ میرے ملک میں ہیں اور میں ان کا مالک ہوں، مجھے اپنے اونٹوں کی تکلیف ہوئی ہے، میں ان کو چھڑانے کے لیے آیا ہوں۔ اس کعبے کا بھی ایک مالک ہے، اس گھر کا بھی ایک مالک ہے، وہ اپنے گھر کی خود حفاظت کرے گا، ہم کیا ہے؟ ان لہذا البیت ربا، اس گھر کا بھی ایک رب ہے، سردار ہے، مالک ہے۔ اس نے کہا کہ اچھا بہرحال تم مزاحمت نہیں کرو گے؟ اس نے کہا ہم نے مزاحمت کیا کرنی ہے، ہم تو تھوڑا سا ایک قبیلہ ہیں، ہم کیا مقابلہ کر سکتے ہیں تمہارا، لیکن میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اس گھر کے بارے میں برا ارادہ چھوڑ۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے نا کہ یہ گھر اتنا بڑا عظمت والا گھر ہے کہ اگر ساری دنیا کے اندر آدمی اللہ معاف کرے برائی کا ارادہ کرے، خیال کرے تو اللہ نہیں لکھتے۔ فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کبھی ابھی اس نے خیال کیا ہے جب تک کرے نہیں نہ لکھو، لیکن اللہ کا گھر اور اللہ کا حرم اور اللہ کے کعبے کی اتنی بڑی عظمت ہے، علماء نے فرمایا کہ یہاں اگر کوئی ارادہ بھی صرف کر لے تو وہ بھی لکھا جاتا ہے اور اس پر بھی اللہ کی طرف سے ناراضگی آ جاتی ہے۔ عبد المطلب یہ کہہ کے چلے آئے، اس نے حکم دے دیا کہ عبد المطلب کے اونٹ جو ہیں ان کو واپس کر دیے جائیں، آپ اونٹ لیا اور آ گئے۔ مکہ میں پہنچنے کے بعد عبد المطلب نے قریش کے باقی سرداروں کو اور باقی معروف لوگوں کو بلایا اور انہیں کہا کہ بھئی بات یہ ہے کہ میں تو ابھی ابرہہ کا لشکر اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آ رہا ہوں، ایک تو لشکر بہت بڑا ہے اور ایک پھر اس کے ساتھ کوئی ایسے جانور ہیں جو آج تک ہم نے دیکھے بھی۔ ہاتھی تو ایک بڑا عجیب جانور ہوتا ہے نا جی، دیکھنے میں ایک چلتا پھرتا کمرہ ہے، جیسے ایک کمرہ چل رہا ہو، کمرے کو نیچے پاؤں لگا دو چلنے پڑ جائے۔ عرب نے تو کبھی اونٹ کے علاوہ کوئی جانور نہیں دیکھا، زیادہ سے زیادہ اونٹ تھے، خچر تھے، گھوڑے تھے، گدھے تھے، اس کے علاوہ انہوں نے ہاتھی تو کبھی دیکھا ہی نہیں تھا بیچاروں نے۔ اس نے کہا اس کے پاس اتنے بڑے عظیم الجثہ جانور ہیں، اللہ معاف فرمائے، کہ وہ تو ایسے چلیں تو دیواروں کو گرا ڈالیں، ان کا ہم کیا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ ایسا کرو کہ سارے اللہ کے گھر کا طواف کرو اور اللہ سے دعا مانگو۔ باقاعدہ مورخین نے لکھا ہے کہ عبد المطلب نے کعبۃ اللہ کا آ کے طواف کیا اور ملتزم پہ کھڑے ہو کے اللہ سے درخواست کی۔ دیکھو ہے بتوں کا پجاری، لیکن دعا کس سے مانگ رہا ہے؟ اللہ سے مانگ۔ جب مصیبت پڑی تو اس نے کہا اللہ کے سوا کوئی چھڑانے والا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی حفاظت کرنے والا نہیں۔ آیا اور دعا کی اور اس کے بعد قریش کو اس نے حکم دیا کہ پہاڑوں پہ چڑھ جاؤ، بس دور بیٹھے رہو اور اللہ کے آگے روتے رہو اور جو خدا نے دکھلانا ہے پھر نظارہ دیکھو۔ ادھر ابرہہ نے حکم دیا کہ ہاتھیوں کو آگے رکھو اور لشکر ان کے پیچھے چلے اور سب سے آگے جو ہاتھی تھا جس کا نام محمود تھا اس کو آگے کیا جائے۔ تو مورخین نے یہاں ایک واقعہ عجیب بھی لکھا ہے کہ وہ حبیب ابن نوفل جو قید میں تھا وہ کہیں ہاتھی کے قریب تھا، تو اس نے آگے اس کے کان میں کہا کہ محمود نام تمہارا بہت اچھا ہے،
تم بھی اسی خدا کی مخلوق ہو جس کا گھر توڑنے کے لیے جا رہے ہو. اس لیے میری مانو تو واپس پلٹ جاؤ. اب جناب آئے ہاتھی کو چلانے والے اٹھاتے ہیں، ہاتھی اٹھتا ہی نہیں، ہاتھی بیٹھ گیا. اب مار رہے ہیں اور وہ لوہے کے گرز ہوتے ہیں، اللہ معاف کرے، جو بدن میں داخل ہو جاتے ہیں، لوہے کے گرز مار رہے ہیں، ہاتھی ہلتا ہی نہیں. ان کے چلانے والوں نے کہا کہ جی چونکہ کوئی نئی سمت معلوم ہوتی ہے، ہو سکتا ہے جانور ہے، دماغ پھر گیا، اس کو ایسا کرتے ہیں کہ الٹا پھر چلاتے ہیں حبشہ کی طرف، یمن کی طرف. ادھر چلائیں تو چلنا شروع کر دے، شام کی طرف چلائیں تو چل پڑے، حبش کی طرف چلائیں تو چل پڑے. جب پھر رخ پھیریں کعبۃ اللہ کی طرف پھر بیٹھ جائے. عمرہ نے کہا بھی یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جی اب یہ جانور ہے، ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ کیا بات، ہمیں تو کوئی بات سمجھ نہیں آتی. اسی اسنا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرت سے پرندوں کے غول آئے، جیسے جدے کی طرف سے آئے، چونکہ لشکر جو تھا وہ طائف اور مکے کے درمیان میں تھا، تو مورخین نے لکھا ہے کہ جدے کی جانب سے پرندے آئے، اور ہر پرندے کے چونچ میں ایک پتھر، اور ایک اس پاؤں میں پتھر، اور ایک اس پنجے میں پتھر، یعنی 3 پتھر ایک ایک پرندے کے پاس. یہ جو ہمارے یہاں لوگوں نے بنا رکھا ہے نا ابابیل، یہ جو ابابیل چڑیاں ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں یہی ابابیل تھی. یہ غلط بات ہے، یہ ابابیل شبابیل نہیں تھے. یہ بس لوگوں میں جو بات مشہور ہو جائے نا جی، پھر کون ان کو سمجھائے. اللہ ہدایت کرے تو کرے، ورنہ بندے کی تو طاقت نہیں ہے. یہ جو چھوٹی چھوٹی چڑیاں اڑ رہی ہوتی ہیں، ہاں یہ ابابیل، یہ ابابیل نہیں تھے. ابابیل کا معنی بھی یہ نہیں ہے. ابابیل کا معنی تھا غول در غول، یعنی جتھے کے جتھے پرندوں کے. یہ پرندہ جو آپ لوگوں نے یا عام لوگوں نے سمجھا ہوا ہے کہ جی یہ چڑیا کے برابر ہوتا ہے اور چڑیا سے کوئی چھوٹا یا بڑا ہوتا ہے، اسی کو ابابیل کہتے ہیں. یہ غلط بات. ہمارے یہاں تو بس ایک رواج ہے نا، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو گندم کا دانہ کھلا کے جنت سے اتارا ہے، بس گندم کا دانہ مشہور ہے. نہ حضرت آدم علیہ السلام نے وہاں گندم کاشت کی تھی، نہ وہاں کوئی گندم کا مسئلہ تھا. وہاں تو درخت تھا، لا تقربا هذه الشجرہ، کہ اس درخت کے قریب نہ جاؤ. یہ تو درخت تھوڑے ہوتے ہیں، گندم کے تو کھیت ہوتے ہیں. بس لوگوں میں ایک بات مشہور ہے تو مشہور ہے. اور جو بات مشہور ہو جائے اس کا پھر جو مرضی آئے کرو، جو سمجھاتے رہو، کہیں گے ہاں ٹھیک ہے، دوسرے دن بعد پھر وہی کریں. حالانکہ باقاعدہ لکھا ہے مورخین نے کہ وہ پرندہ کبوتر سے کچھ چھوٹا تھا. اب کبوتر کتنا بڑا، جب ماشاءاللہ ابھی دیکھیں آپ نے کبوتر پھرتے ہیں، کبوتر سے کچھ چھوٹا تھا، سرخ چونچ تھی، اور فرماتی ہے کہ ایسا پرندہ پہلے کبھی دیکھا بھی نہیں گیا. یعنی وہ خاص پرندے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلوق تھے جو اللہ نے بھیجے، پہلے دیکھے نہیں گئے، نہ اس علاقے میں ہوتے تھے. اور اس جانب سے وہ چل کے آئے، اور ان کے پاس جو پتھر تھے جناب، وہ اتنا بڑا ایٹم تھا، ایٹم کا ذرہ تھا، اللہ کی قدرت کے عذاب کا پتھر تھا، جہنم کے پکے ہوئے پتھر تھے، کہ وہ آگے جو پھینکتے تھے نا جی، سوار کے اوپر پھینکا، سوار بیٹھا ہے ہاتھی پہ یا گھوڑے پہ، اس کی چوٹی پہ پھینکا تو اس کے اندر سے نکل کے، جانور کے اندر سے نکل کے زمین میں دھنس جاتا اور آدمی ختم. یعنی اس طرح اس لشکر کا عالم ہو گیا. اللہ نے اس کی خود قرآن میں مثال دی ہے کہ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، ایسے ہو گیا جیسے بھوسا، اور بھوسا بھی کھایا ہوا. بھوسا دیکھو نا تنکے ہوتا ہے، لیکن اس بھوسے کو اگر جانور چبا ڈالے تو پھر کیا حال ہوتا ہے. آپ نے بھوسا تو دیکھا ہے گندم کا بھوسا ویسے بھی تو تنکا ہوتا ہے نا جی، لیکن اس بھوسے کو اگر کوئی جانور منہ میں لے کے جگالی کر ڈالے، جگالی کرنے کے بعد باہر نکال لے، معقول ہو جائے تو کیا حال ہوگا. ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کر ڈالا.
ویسے بعض لوگوں نے یہ بھی لکھ دیا ہے کہ نہیں جی ان کو چیچک کی بیماری ہو گئی تھی، فلاں ہو گیا تھا. جب قرآن کہتا ہے ارسل علیہم طیرا، تو پھر چیچک ہو گئی ہے، فلانی بیماری ہو گئی ہے، فلانی بیماری ہو گئی ہے، اسی تعویلات میں جانے کی ہمیں ضرورت ہی کیا ہے؟ جب اللہ نے قرآن میں واضح فرما دیا کہ ہم نے ان پہ پرندے بھیجے غول در غول، اور وہ ان میں پھینکتے تھے پتھر، ایسے پتھر جو پکے ہوئے تھے آگ میں، اور ان کو ایسے بنا ڈالا جیسے بھوسا ہوتا ہے یا بھوسا کھایا ہوا، جیسے جانوروں نے بھوسے کی چگالی کی ہوئی ہو. اور وہ جو تھا ابرا اس پر بھی لگے، لیکن وہ اسی وقت نہیں مرا، اس کو اللہ تبارک و تعالی نے فوری نہیں مار دیا. باقی کی تو جان جلدی تو چھوٹ گئی نا، مر گئے، ختم ہو گئے. لیکن اس کو اللہ تبارک و تعالی نے مزید عذاب کے لیے زندہ رکھا، اور وہ بھاگا، جوں بھاگا، جوں دوڑا، اس کو ایسی بیماری اللہ نے لگا دی کہ بدن کا ایک ایک عضو گل گل کے گرنا شروع ہوا. ایک ایک عضو جو تھا ریزہ ریزہ اس کا گلتا، جیسے بدن گلتا جائے اور گرتا جائے، گلتا جائے اور گرتا جائے اور گلتا جائے اور گرتا جائے. اور وہ اس کا اسی حال میں اللہ تبارک و تعالی نے حشر کر دیا، انجام کر دیا. اور باقی لشکر جو تھا وہ سارے کا سارا تباہ و برباد ہو گیا، اور اللہ تبارک و تعالی کا کعبہ جو ہے اسی طرح محفوظ کا محفوظ، مسعون کا مسعون، مامون کا مامون رہ گیا. اور یہ بھی باقاعدہ کتابوں میں آتا ہے، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، اور بی بی اسما سے بھی روایت ہے. وہ فرماتی ہیں کہ ان کے لشکر میں صرف 2 آدمی بچ گئے جو اندھے بھی ہو گئے تھے اور اپاہج بھی ہو گئے تھے، لنگڑے بھی ہو گئے اور اندھے بھی ہو گئے، اور وہ بھیک مانگا کرتے تھے مکے کے اندر. یعنی وہ عذاب کی علامت کے طور پہ زندہ رکھے گئے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت مبارک میں اس واقعے کو ارشاد فرمایا کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. تو یہ واقعہ اسی سال پھر پیدا ہوئے میرے آقا محمد مصطفیٰ. تو آپ کے آنے سے قبل اسی سال اللہ نے ایسا عظیم واقعہ دکھلا دیا کہ جب ایک گھر، ورنہ اس گھر میں اللہ تو نہیں رہتے نا، اللہ نے نسبت کر دی ہے میرا گھر ہے بس. اللہ کی صفت تو علو ہے، اللہ کی ذات تو عرشوں پہ ہے، تو کعبہ شریف کے اندر تو نہیں ہے. لیکن صرف جب اللہ نے فرمایا کہ میں نے ایک نسبت کر دی کہ میرا گھر ہے، اس کی حفاظت کے لیے اس کے دشمنوں کو میں نے کیسے مٹا ڈالا، تو جس کو میں نے نبی بنا کے بھیجا، رحمت بنا کے بھیجا، اس کے دشمنوں کو چھوڑ دوں گا اور اس کی حفاظت نہیں کروں گا. اس لیے علماء نے فرمایا کہ یہ واقعہ گو معجزات میں تو شمار نہیں ہوتا، لیکن یہ واقعہ ارہاسات میں شمار ہوتا ہے. یعنی آپ کی نبوت کے لیے ایک دلیل ہے، ایک سند ہے، ایک بنیاد ہے، اور ایک اثباتی حجت ہے جو اللہ نے اس صورت مبارک میں بیان فرمائی ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی ہمیں بھی حضور پاک کی سیرت، صورت، سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک آدمی یہاں پر آیا عمرے پر، اور یہاں پر وہ ٹھہر گیا. ٹھہر جانے کے بعد جو ہے اس کو کسی مسجد میں امامت کی جگہ مل گئی، تو اسے لوگوں نے کہا کہ بھی تم تو مسافر عمرے پہ آئے تھے، لہذا تم 2 رکعت پڑھے کرو. یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. کوئی مسافر عمرے پہ آئے، حج پہ آئے، جب اس نے ٹھہرنے کی نیت کر لی تو عمل کا دار و مدار نیت پہ ہوتی. عمل کے دار و مدار سے تمہارے ویزے کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تو یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ تمام اعمال کی دار و مدار نیت. جب تم نے اپنے رہنے کی نیت کر لی، مقیم ہو گئے، بات ختم ہو گئی. اس لیے وہ نماز پوری پڑھے گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. حشر کا میدان جو ہے صحیح روایات میں یہی ہے کہ شام میں ہوگا. یہ جو عرفات میں کہتے ہیں یہ روایات صحیح نہیں ہیں. عرفات گویا ایک میدان حشر کا نمونہ تو ہے،
یعنی جیسے حشر میں ہر کوئی قبروں سے کھڑا ہے، اسی طرح عرفات کے میدان میں ایک میدان ہے اور کفن ہے اور دو احرام کی چادریں باندھی ہوئی ہیں، ایک ہی مقصد ہے، ایک ہی سمت ہے، ایک ہی ترانہ ہے، سب لبیک اللہم لبیک پڑھ رہے ہیں، اللہ کی وحدانیت کا اعتراف کر رہے ہیں، اللہ کی توحید کا اقرار کر رہے ہیں، شرک کی نفی کر رہے ہیں. تو یہ ایک منظر تو ہے، لیکن حقیقت جو ہے صحیح روایات سے وہ یہی ہے کہ میدان حشر جو ہے وہ شام ہوگا، اسی طرف تمام مخلوق جو ہے وہ جائے گی. جیسے کہ ایک صحیح حدیث میں بھی آتا ہے، حضور پاک نے فرمایا کہ سب سے پہلے میں اپنے روضہ مبارک سے اٹھوں گا اور اس کے بعد پھر جنت البقیع پہ آؤں گا، پھر اہل مکہ کا انتظار کروں گا، پھر ان سب کو لے کر میدان حشر کی طرف جاؤں گا. دعا کرنے کے بعد نہانے کے وقت کیا دعا ہے؟ کوئی دعا نہیں. نہانے کے وقت کی تو کوئی دعا نہیں. پہلے وضو کریں، استنجا کریں، وضو کریں جیسے نماز کا وضو کرتے ہیں، اس کے بعد غسل کر دیں. بال، عورتیں جو بال کٹواتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں پر جو اپنی شکل اب مردوں کی طرح بنانے کی کوشش کریں یا اپنے بالوں سے بال جڑوائیں یا اس قسم کے جتنے یعنی آج کل نئے نئے انداز ہیں، ان پہ اللہ کے پاک نبی نے لعنت دی. اور لعنت کا معنی ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دور ہونا. تو جب اللہ کی رحمت سے آدمی دور ہو جائے تو باقی رہ کیا گیا؟ یعنی شیطان سے بڑا کوئی مجرم ہے. اس پہ سب سے پہلا جو عذاب آیا وہ کیا تھا؟ انا علیکا لعنتی الی یوم الدین، کہ تم پر میری لعنت ہے، پھٹکار ہے، یعنی میری رحمت سے دور ہو گئے. ایسے عورتوں پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے. فرمایا جو متشبہات ہیں، اپنا شکلیں بناتی ہیں مردوں کی طرح، بال چھوٹے کرا رہی ہیں، بال کٹوا رہی ہیں، بال ایسے کر رہی ہیں، یا اسی طرح کے کپڑے پہن رہی ہیں مردوں کی طرح، پینٹ اور جین اور یہ اور وہ پہن رہی ہیں، ایسی عورتوں پہ. اور اسی طرح ان مردوں پہ بھی اللہ نے لعنت بھیجی ہے جو عورتوں کی طرح بال بڑھا رہے ہیں، عورتوں کی طرح ریشمی کپڑے پہن رہے ہیں، عورتوں کی طرح سونے کے زیورات اور گلے کے اندر پٹڑیاں ڈال رہے ہیں اور چینیں ڈال رہے ہیں اور سونے کی انگوٹھیاں ڈال رہے ہیں، انہی کی طرح ناز و انداز سے چلتے ہیں. تو ایسے لوگوں پر بھی اللہ کے پاک نبی نے لعنت بھیجی. اللہ پاک لعنت سے محفوظ رکھے. بھائی اپنا معراج نبی کیسٹ بھر دیں، کوئی یہ بات تھوڑی ہوتی ہے کہ میں جو مرضی آئے کہتا رہوں. یہ تو سبق ہے. سبق کا مراد یہ ہوتی ہے کہ سورت میں جو قصہ آ گیا اس کے علاوہ چونکہ کافی باقی بھائی آتے ہیں جن کا تعلق سبق سے نہیں ہوتا، ان کے لیے کوئی موقع کے مطابق ہدایت کی بات آ گئی وہ بھی کرتے رہے، تاکہ کچھ ان کا کام بن گیا، کچھ طلبہ کا بن گیا، کچھ ہمارے لیے ذریعہ ہدایت بن گیا. تو یہ نہیں ہوتا کہ میں آج مثلا فلاں شروع کر دوں اور پرسوں فلاں شروع کر دوں. یہ تو کتاب کی بات ہے. آپ کو بہرحال اگر معراج پر کوئی تقریر چاہیے تو میری کوئی نہ کوئی تقریر پہلے ہوگی، اس کی کیسٹ آپ خود تلاش کر لیں اور لے لیں. یہ نہیں کہ میں کل ابھی معراج شروع کر دوں اور اصحاب فیل کا قصہ چھوڑ دوں یا سورج چھوڑ دوں. یہ تو بات نہیں ہوتی. آپ جن کے پاس کیسٹ ملتے ہیں نا، ان سے آپ تلاش کریں تو کوئی نہ کوئی حج کے دنوں میں تقریر ہوگی معراج کی، تو وہ لے لیں. مسلمان تورات اور انجیل کا مطالعہ کر سکتا ہے. بھئی مطالعے کا معنی یہ ہے کہ ایک مطالعہ یہ ہوتا ہے کہ علماء کرتے ہیں. کیا معنی کہ بھئی الحمدللہ وہ دین پہ پکے ہیں، قرآن و سنت پہ پکے ہیں، وہ جو تورات انجیل مل رہی ہے اس کو دیکھتے ہیں تاکہ اس کے اندر کوئی استدلال پکڑ کے کفار کا رد کریں. ان کے لیے ٹھیک ہے. ایک یہ ہے کہ عام آدمی دیکھ رہا ہے وہ اپنے دین سے بھی نہ ہٹ جائے، اس کے لیے منع ہے. ہر آدمی کے لیے حالات ہے. اور ویسے یاد رکھیں کہ تورات و انجیل جتنے آج کل موجود ہیں سب کے سب محرف مبدل ہیں. کوئی صحیح کتاب تو باقی ہے ہی. اگر ہم مکے کے اندر رہتے ہیں اور مکے میں رہتے ہوئے اگر ہم نے عمرہ کرنا ہو تو ہمیں باہر جانا ضروری ہے. بالکل ضروری ہے. باہر جانا ہوگا، باہر جائیں گے اور وہاں جا کے آپ احرام باندھیں گے، پھر آ کے داخل ہوں گے اور پھر آپ طواف کریں گے اور صفا مروہ دوڑیں گے اور بالوں پہ اس طرح پھروائیں گے. کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی شادی کرے تو کیا یہ شرعاً ضروری ہے کہ وہ پہلی رات بھی اپنی عورت سے ہم مستری ضرور کرے؟ کوئی ضروری نہیں.
کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ پہلی رات ضروری ہم بستری کریں، یہ تو کہیں نہیں لکھا ہوا۔ کہتے ہیں جی ورنہ پھر اس کا ولیمہ نہیں ہوتا۔ بھائی اگر مقصد یہ ہے کہ ایک کمرے میں مرد اور عورت اکٹھے رہ جائیں تو اس کے بارے میں بھی وہی حکم ہو جاتا ہے جو ان کے ملنے کا ہوتا ہے۔ باقی یہ کوئی کتاب میں نہیں لکھا ہوا کہ پہلی رات وہ ہم بستری نہ کریں، اس کی مرضی ہے کرے، اس کی مرضی ہے، بیوی ہے، اس کی حلال ہے۔ بکرے اور بیل کے خصیے جو ہوتے ہیں، کپورے جنہیں ہم کہتے ہیں، ان کا کھانا جائز ہے۔ بعض علماء نے کراہت لکھی ہے کہ چونکہ اس میں پیشاب کا مخزن ہوتا ہے، اس لیے بعض علماء نے اس کو مکروہ لکھا ہے۔ ایک آدمی پتہ نہیں حادث شریف پتہ نہیں کہ اوپر خط لکھ رہا تھا، پتہ نہیں یعنی حدیث شریف پر کتاب رکھ کے خط لکھ رہا تھا، کوئی سی بات نہیں۔ جمعہ کے بعد کتنی سنت ہوتا ہے؟ 4 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 6 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک آدمی اپنی شادی کے دن پتہ نہیں کر کے حج پہ چلا آیا ہے تو ہم کیا اس کا کر سکتے ہیں؟ وہ اپنا بیوی کا حق ادا کرے، نہیں کرے گا تو گناہگار ہوگا۔ اگر وہ بیچارہ کوئی مجبوری ہے اس کی تو طلاق دے، فارغ کرے اس کو۔ میں نے غسل کے بغیر نماز پڑھائی تھی تو اس کا اعلان آپ کر دیں۔ جو چلے گئے اب آپ مجبور ہیں، ان کو نہیں بتا سکتے۔ جو موجود ہیں ان کو تو آپ اپنی طرف سے بوجھ اتار دیں نا۔ اگر کوئی ایسا آدمی تھا جو اپنے ہی ہے مسجد میں تو آپ تو معذور ہیں، آپ کیا کریں؟ اگر آدمی کہے کہ فلاں آدمی میرے اتنے پیسے کھا گیا ہے تو یہ غیبت ہے، تو بلا وجہ آدمی کو کہنے سے آپ کو پیسے مل جائیں گے؟ آپ دوست کے آگے جو رونا روئیں گے تو آپ کو پیسے دے دے گا؟ سوال نہیں پیدا ہوتا۔ تو بلا وجہ بہرحال اس کا یہ جرم ہے نا کہ پیسے کھائے، جرم ہے، اور آپس سے پوچھ کریں، آپ اس کو ملیں، اس کے بعد 2 آدمی لے جائیں اور معاملات کو نپٹائیں، ورنہ پھر دنیا میں قانون موجود ہے۔ ایک عورت اگر حیض کی حالت میں ہو اور طواف زیارت نہ کرے اور حج کی فلائٹ ہو تو کیا کرے؟ حج کی فلائٹ پیچھے کرا لے۔ یہ کون سا بڑا مشکل مسئلہ ہے کہ حج کی فلائٹ جو ہے وہ پیچھے نہیں ہو سکتی؟ پہلے تو نہیں ہو سکتی، پیچھے ہونا تو مشکل ہی کوئی نہیں، کیونکہ جب تک طواف زیارت ادا نہ کرے حج پورا نہیں ہوتا۔ طواف زیارت حج کا فرض ہے، یعنی بہت اہم رکن ہے۔ اگر نہیں کیا تو واپس آ کے اس کو طواف زیارت بھی کرنا ہوگا اور دم بھی ادا کرنی ہوگی۔ ہمارے ملک میں بعض لوگ جو ہیں انڈیا میں شادی کے موقع پر پاؤں اور پتہ نہیں خوشی کے موقع پر ہاتھ پیروں میں مہندی لگاتے ہیں۔ مردوں کے لیے مہندی لگانا ہاتھ پاؤں میں ناجائز ہے، عورتوں کے لیے لگانا جائز ہے۔ میں کمزور ہوں، میری صحت کے لیے دعا کریں، اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دے، حنفیوں کے نزدیک تو مسئلہ بڑا سخت ہے، اس لیے بہتر